سب سے پہلے میں آپ کے تحمل کی داد دینا چاہوں گا، کیونکہ میں آپ گاندھی صاحب کا بہت عرصے سے فالوور ہوں، تو مجھے کئی اسٹیجز میں جانے کا موقع ملا اپنے پوائنٹ آف ویو کو پریزنٹ کرنے کے لیے۔ تو جو طریقے کا سلوک وہاں پہ یہ پتہ چلنے کے بعد ہوتا ہے نا کہ ہم گاندھی صاحب کے فالوور ہیں، وہ بلیو کریں کہ میرے لیے بڑا شاکنگ تھا۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ لوگ ماشاء اللہ اس نیریٹو کو لے کے چل رہے ہیں اور بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں، تو آپ کس کس طرح کی چیزوں کو فیس کرتے ہوں گے؟ تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ایک تو کہ آپ لوگوں نے جس طریقے سے دین کو سکھایا ہے اور سمجھایا اور انڈرسٹینڈنگ ایک ڈیولپ کی ہے کہ کیسے چیزوں کو سمجھنا ہے، پرکھنا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ جو پہلا سوال ہے میرا وہ یہ ہے کہ ریاست کے پاس جانے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اللہ کے نزدیک شاید شرک کے بعد سب سے بڑا جرم جو ہے وہ قتل کرنا ہے کسی کا۔ اگر کوئی بھی ABCD ریاست ہو، میں کسی کا نام نہیں لیتا، اس کا عدالتی نظام بھی بک چکا ہو اور اس کے جو اوپر قابض لوگ ہیں وہ چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کرے اور لوگوں کو قتل کرنے کے اندر ملوث ہو جائیں، وہ ریاستی طور پہ، تو اس کے اندر جو عوام ہیں یا جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں جا کے اس ریاست کے خلاف؟ کیونکہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہم دین میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ریاست کے خلاف ایک حد سے زیادہ جا کے پروٹیسٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ فساد فی الارض کے معاملے میں آ جاتا ہے۔ آپ نے پہلا سوال یہ کیا ہے کہ کسی ریاست کے اندر رہتے ہوئے احتجاج کی کیا اخلاقیات یا حدود و شرائط ہیں اور کہاں تک جا کر آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اس کا تعلق ریاست کی نوعیت سے ہے۔ اگر تو مثال کے طور پہ آپ استبدادی ریاست میں رہتے ہیں تو وہاں پر احتجاج کرنا ہی اپنی ذات میں بغاوت سمجھا جاتا ہے، تو اس صورتحال کے اندر دین اسلام ہرگز آپ سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ آپ وہاں پر تواصب الحق اس درجے میں کریں کہ باہر نکل کے احتجاج کریں، یا جس طرح سے دنیا بھر کے اندر کامن طریقے ہیں احتجاج کے۔ مثال کے طور پہ سعودی عرب ہے یا چین ہے، تو ان ملکوں کے اندر جا کے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جہاں پر بادشاہت ہو یا استبداد ہو وہاں پر آپ اس طرح کا کوئی پروٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ تو پہلی چیز یہ دیکھنی چاہیے کہ نوعیت ریاست کیا ہے۔ استبدادی ریاست ہے تو اس کے اندر آپ کی ذمہ داریاں مختلف ہو جاتی ہیں۔ دین ہمیشہ یہ کرتا ہے کہ آپ کے حالات کی رعایت سے اس کے تقاضے آپ سے متعلق ہوتے ہیں۔ وہ کہیں آسمان میں بیٹھ کر خیالات کی دنیا میں آپ سے کچھ تقاضے نہیں کر دیتا۔ اس کی شریعت میں بھی جو احکامات دیے گئے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تمہاری حد وسعت سے زیادہ کوئی دینی تقاضا تم سے متعلق نہیں ہوتا۔ تو یہ پہلی بات ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جمہوری ریاستیں جہاں پر یہ احتجاج کی اجازت آپ کو دی جاتی ہے وہاں پر قانون کی پاسداری ناگزیر ہے۔ یہ خود شریعت کا تقاضا ہے۔ اگر آپ کسی ظلم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور آپ کو یہ دین کا تقاضا محسوس ہوتا ہے تو اسی دین کا یہ تقاضا ہے کہ ملک کے اندر جو قوانین موجود ہیں ان کی روشنی میں آپ نے احتجاج کرنا ہے۔ بس آپ کی اتنی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد معاشرے میں تبدیلی آتی ہے، معاشرے کے اندر وہ ظلم رکتا ہے، معاشرہ اس جگہ پر پہنچ کر اس کی اصلاح کرتا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر آپ کو وہ معاشرہ میں گھٹن محسوس ہو رہی ہے، امکانات ملتے ہیں، وہاں سے نکل جائیں، لیکن اس سے آگے بڑھ کے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آگے بڑھ کے بھی کرنے کی ایک پوری کی پوری ڈاکٹرائن ہے، حدود و شرائط ہیں۔ اس کے اندر کوئی شخص اٹھے گا، اٹھ کر وہ سرحدوں پر جائے گا، وہاں پیرلل گورنمنٹ اسٹرکچر قائم کرے گا، اس کے بعد اس کی اطاعت کے اندر وہ یہ دیکھیں گے کہ ظلم اس نوعیت کا ہو رہا ہے جو کفر بواح کا ہے، کہ جس کے بعد آپ وہاں پر رہ نہیں سکتے اور اپنے دین پر عمل درآمد نہیں کر سکتے، تو پھر جہاد و قتال کی نوبت آئے گی۔ اس میں آپ کو دیکھنا ہوگا آپ کی طاقت کیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں دیکھی جائیں گی۔ انسان پر اللہ تعالیٰ کے دین نے اس کی حد وسعت سے اوپر اٹھ کے کوئی ذمہ داری عائد نہیں کی۔ آپ کا کام اس دائرے میں رہتے ہوئے جائز طریقے سے مثبت انداز میں احتجاج ریکارڈ کرانا ہے، اس سے آگے آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اچھا، اصولی طور پہ جو آپ نے بات بیان کر دی ریاست کے حوالے سے، وہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، اور میرے خیال میں زیادہ تر جو لوگ ہیں اسی بات سے منسلک ہیں اور اسی بات سے اتفاق کرتے ہیں۔ میں اصل میں تھوڑا اسپیسیفک ہونا چاہ رہا تھا آپ کے معاملے کے اوپر، اس معاملے کے اوپر کہ اگر کوئی ریاست اور اس کے جو حکمران ہیں وہ قتل و غارت گری میں لوگوں کی اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور واضح نظر آ جاتا ہے کہ یہ قتل و غارت گری کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں، تو تب کیا معاملہ ہوگا؟ کیونکہ تب تو ہمیں ایسا کوئی ہدایت دین دیتا ہے کہ آپ نے کس سطح تک جا کے، یا وہ خاندان جن کے قتل ہو رہے ہیں ان خاندانوں کے جو لوگ ہیں وہ کس سطح تک، کس حد تک جا کے جو ہے احتجاج کر سکتے ہیں؟ ہم اگر تھوڑا سا اسپیسیفک ہو جائیں۔ جی بالکل واضح ہے، وہ دنیا کے اندر جو مسلمہ قانون کے ذرائع ہیں ان کو اپنائیں گے۔ اگر ان کے ذریعے ان کو انصاف نہیں مل رہا تو پھر دو ہی صورتیں، وہ اس ملک کو چھوڑ کے ان ممالک میں چلے جائیں گے جہاں پر ان کے ساتھ زندگی گزارنے کا ان کو موقع مل سکے۔ ظلم اور عدوان ہو رہا ہے، ظلم اور عدوان کو روکنا پیش نظر ہے نا، تو روکیں گے آپ اپنی استطاعت کی حد تک۔ تو آپ کے پاس کیا اتنی بڑی افراد کی تعداد ہے جو آپ پر اعتماد کر کے ایک پیرلل گورنمنٹ بنا دے؟ تو آپ اس ظلم کا خاتمہ کر دیں، اور آپ کے پاس طاقت بھی ہو تو یہ کام کریں، اگر ہے تو کر ڈالیں۔ لیکن اگر نہیں ہے تو کیا امکانات ہیں
وہی امکانات ہیں کہ آپ اس ظلم پر صبر کرتے ہیں اور صبر کرنے کے ساتھ اللہ کی مشیت اور اللہ کے فیصلوں کا انتظار کرتے ہیں. کچھ قوانین دنیا میں اللہ کے بھی چل رہے ہوتے ہیں, اس کے ذریعے تبدیلیاں آتی ہیں, چیزیں بدلتی رہتی ہیں. اور ہماری ریاستوں کے پس منظر میں اگر آپ بات کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی یہ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں کہ اس وقت کسی جگہ آپ کو کوئی ایک طبقہ بڑا طاقتور نظر آتا ہے, وہ 2 4 5 10 سال گزرتے ہیں, وہی طبقہ بیک فٹ پہ چلا جاتا ہے. وہ جمہوری لوگوں کو طاقت مل جاتی ہے اگر وہ جمع ہو جاتے ہیں, پھر ان کے اندر سے ان لوگوں کے کچھ پروجیکٹ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی نئی قیادت سامنے آتی ہے تو ان کو پھر طاقت حاصل ہو جاتی ہے. تو یہ دنیا کا سائیکل ہے. اس سائیکل میں آپ آئیڈیلزم کی تلاش میں کھڑے ہوئے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے, بھائی طاقت آپ کے پاس ہے تو ظلم کا خاتمہ کر دو.